اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا۔ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا، مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فرمایا، تو اتنا چلاک بدماش ہے کہ کشتی میں آ گیا۔ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا، جی میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں دو باتوں سے انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں، نمبر 1 حسد، نمبر 2 ہرس۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا، اور ہرس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعی یہ دونوں چیزیں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کی سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا ہرس کی وجہ سے ہیں۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دلائے، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کریں، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کرے، اور غرض جس کی جو بھی پرابلمز ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، اور جو بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں کثرت سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو سب سے پہلے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری یہاں پر اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں بآسانی روزانہ، اور اس کے اوپر بیل آئیکن ہوگا اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ بغیر آئیکن کو پریس کیے، بیل آئیکن کو پریس کیے، آپ کو ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی میری مسٹیک نظر آتی ہے کسی قسم کی تو وہ بھی ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اس غلطی کو، اس مسٹیک کو دور کر سکوں۔ شکریہ۔ تو چلیں ویورز آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا کر لائی ہوں، جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ سورہ مزمل کا ایک بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کو کر کے انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو یہ آپ کا جو مقصد ہوگا وہ آپ کا وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور پورا ہو جائے گا۔ اور یہ عمل جو ہے یہ 11 دن کا ہے، اور اس عمل کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس عمل کو کسی اور ٹائم پر نہیں کریں گے۔
ویسے سورہ مزمل کے اور بہت سارے وظائف ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ میں آج بنا کر لائی ہوں یہ اسی فجر کے ٹائم سے خاص ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو درود شریف نماز کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ 11 بار ہی آپ سورہ مزمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر اپنے مطلب کی، اپنے مقصد کی، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے اس مقصد کی آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی آپ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، اور دعا جو ہے وہ آپ مانگنے سے پہلے 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ 100 بار استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی کوئی بھی اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اسم اعظم میں بہتر ہے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یا پھر یا حی یا قیوم پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کی دعا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ قبولیت جو ہے وہ اس کے چانسز ہیں کہ وہ حاصل ہوں گے، اور آپ نے یہ عمل جو ہے لگاتار 11 دن تک کرنا ہے بغیر ناغہ کیے۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ 11 دن تک آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے، دعا جو مانگنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اسی ایک مقصد کو روزانہ آپ نے دعا میں مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ مقصد آپ کا لازمی عمل پورا ہونے سے پہلے، یعنی کہ 11 دن ابھی پورے نہیں ہوں گے، آپ کا مقصد پہلے پورا ہو جائے گا، لیکن مقصد جب آپ کا پورا بھی ہو جائے آپ نے اپنے 11 دن جو ہے وہ نہیں چھوڑنے، آپ نے اپنے 11 دن کا عمل جو ہے وہ پورا کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے حق میں وہ مقصد جو آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وہ لازمی قبول ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور آپ اسے ضرور آزما کر دیکھیں، ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالی قرآنی وظائف ہیں، قرآن سے ہی ہر مدد حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور مجھے اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری
کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیر